الحمدللہ آج 8 نومبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 53 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے۔ یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایز اے امتی اس امت کی فضیلت کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا۔ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو، اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے، عرض کی جائے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ حکمران ظاہر ہے آرڈر کے ذریعے کرے گا، باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا، اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں، تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے۔ جس میں 3 یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے۔ ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے، تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا۔ تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا۔ ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھیں، لیکن ان کی رسپانسبلٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے۔ کیوں؟ اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے، تو قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالفت میں جو طاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو، لیکن وہ اپنے قوم، قبیلے، علاقے کے لیے ہوتے تھے، پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے۔ پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو نہیں ہے نصیحت، اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ تو چونکہ سارے کے لیے ہیں تو آپ تو ظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، ہم لوگوں تک بات پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام کا، یوم النحر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا، میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور وہ نبیوں والا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے۔ تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پہ آنا۔ نبی علیہ السلام کی نسبت، وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف، حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنا منکر سے، انکار کی گئی چیزوں سے، برائی سے۔ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لیکن یہ کام دونوں کرنے والے ہیں۔ امر بالمعروف تو اتنا میٹھا کام ہے کہ وہ آپ کافر کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے نہی عن المنکر، جو آپ مسلمان کے سامنے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، یعنی کسی کو برائی سے روکنا۔ اس کی آپ پریکٹیکل مثال دیکھیں، اگر آپ دن کے وقت موٹر بائک کی ہیڈ لائٹ آن کر کے 1 کلومیٹر کا سفر مجھے طے کر کے بتائیں ایسی روڈ پہ جس پہ لوگ چل رہے ہوں، آپ کو 20 لوگ ملیں گے یوں اشارہ کرتے ہوئے، حالانکہ ان کا کیا جا رہا ہے، وہ بیٹری کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہونا اس کو، آج کل تو ویسے ہی LED لائٹ ہے، کیا ہو گیا۔ لیکن آپ پوری زندگی وضو غلط کرتے رہے، آپ پوری زندگی نماز غلط طریقے پہ پڑھتے رہے، آپ کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بتانے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ آپ کتے کی طرح پڑ جائیں گے اسے۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، اور علماء سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں، علماء کے پاس چلے بھی جائیں گے تو بڑی مشکل سے ایسے علماء ملیں گے جو آپ کو صحیح بات بتائیں۔ تو جو ہمارا اصل منصب تھا وہ تو ہم پورا کوئی نہیں کر رہے ہیں، بہرحال صرف نسبت اویل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امت ہے جی بڑی، سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ سر امت تو جائے گی، آپ کو کس نے جنت میں بھیج دیا ہے؟ وہ تو جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جائیں گے نا۔ امت تو کافر بھی ہیں۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جن تک نبی علیہ السلام کا پیغام ابھی پہنچنا باقی ہے یا آپ نے پہنچانا ہے، جیوز، کرسچنز، ہندو، بدھسٹ۔ اور دوسری ہے امت اجابت جس نے دعوت قبول کر لی، یعنی ہم جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ہم امت اجابت ہیں اور وہ امت دعوت ہے۔ کافر بھی رسول اللہ کی امت میں شامل ہے، ان تک بھی بات پہنچانی ہے۔ تو امت تو وہ بھی ہیں، اور سر امت تو وہ بھی ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت سے کچھ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض کوثر کے اوپر، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی، دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں حضور کے کلمہ گو اس زمانے میں جو اصحاب تھے قانوناً ان کے بارے میں ہے، اصحابی اصحابی، حضور کہیں گے میرے تو صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے آپ کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ یعنی یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ پہ نبی علیہ السلام کے غلبے کی وجہ سے بس اسلام قبول کر لیا، بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسالمہ کذاب کے ساتھ مل گئے۔ انہی لوگوں کے خلاف سیدنا ابوبکر نے قتال کیا تھا، بخاری میں موجود ہے۔ اور بخاری مسلم میں امتی کی احادیث بھی ہیں، یعنی بعد والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا پیٹرن چھوڑ دیا ہوگا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے تو کام ڈالا ہے آپ کے بعد،
تو آپ کے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ حضور کہیں گے کہ چلو میری نسبت نالی چھاڑ دے، کام پایا تھے کہ خیر ہے. تو لیکن بخاری مسلم الفاظ ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان کو مجھ سے دور کرو، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سر رسول اللہ کے لیے تو سب سے اوپر دین ہے، آپ نہیں ہیں. اور اس سے بڑی بات کروں، دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قتل ہوتے دیکھا ہے دین کی وجہ سے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لہو لہان ہوتے دیکھا ہے دین کی وجہ سے. دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے محبوب ترین بندوں کو تکلیفیں اس دین کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہیں. آپ نے دین کو مذاق سمجھ لیا تو خیر ہے. دین کی وجہ سے انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. اللہ نے انبیاء کی تکلیفیں گوارا کر لی ہیں، دین پہ آنچ نہ آئے. اور ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین جدھر مرضی جائے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کتنا فرق ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا منصب ہے. اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ اسی پہ بولتا رہوں، کیونکہ آپ کی فضیلت میں ہے نا جی. ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں نا، لیکن وہ فضائل ویل کرنا بہت مشکل کام ہے. جو یہ کام کرے گا، اور یہ بھی سمجھ لیں، یہ کام اوبلیگیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے. کر لیا تو ٹھیک، نہ کرے تو خیر، یہ نہیں ہے، بلکہ فرض ہے. قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں گی. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی. زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے. اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں، پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی. اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی. یہ سورج تو وہی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورآل زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے. وعملوا الصالحات، جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ کریں گے. وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی. کونے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وتواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل 2 ٹوک. وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے. جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے. اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب، نہ کرے تو گناہ. نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے. بحث و مباحثہ نہیں کرنا، صرف بات پہنچانی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے.
جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے، ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، صرف دعوت. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے. اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی، وہ باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے نے کیا کیتا ہے تسی. نہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، سٹارٹ سے لے کے ہر رکعت میں. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ. چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے. اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. جب تک یہ دنیا کا کتا نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے، آپ کے دل کا کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو نصیحت صرف بات آپ نے پہنچانی ہے، منوانی نہیں. ہاں منوانا کس کا کام ہے؟ باپ کا. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھے مارو. لیکن لوگوں کے بچوں کو نہیں نماز کے لیے آپ نے مارنا. یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگوں کے جو بیچارے بچے آئے ہوئے ہیں مسجد میں ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے کے مگر نہیں ہو جانا جس نے بابے جڑے ویلے بیٹھے ہوندے نے جا کے مسیدی مصیبت بنے ہوندے نے. یہ نہیں، اپنے بچوں پہ اپنے سنتے نہیں، لوگوں کے بچوں ڈانٹتے نے جا کے. وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے، اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے. کتنا فرق آ چکا ہے. تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے. ہاں جو بائی فورس ہے نا وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ اثر ہے. حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا، اس کے پاس سلطہ ہے نا، طاقت ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے تو جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں. نہیں، آپ برائی دیکھیں گے صرف دعوت دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے بس. باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند کروانا، جوئے کے اڈے بند کروانا. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے. حکمرانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہے نا خود کچھ حملہ آور نہیں ان پہ بن جانا. بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. کو ایگزسٹ کرنا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے. اس کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام. تو جو ان کا کام ہوگا وہ سب سے بہتر کام ہوگا، اس سے تو اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. ہمیں نبی علیہ السلام کا کیا تعارف کروایا گیا جی؟ بڑیاں شانہ نے. جناب اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور اس کو سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا، اس میں یہ میسج ہے کہ یہ کام امت کا ہے کہ آگے آپ کا مشن پہنچائے. جو بخاری مسلم کی میں نے پچھلی دفعہ حدیث بیان کی تھی، آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا 10 ذوالحجہ کے کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے نہ پبلک کی طرف کی کہ اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. پھر کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک تم نے یہ بات پہنچانی ہے. اور پھر قیامت کے دن اگر اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا.
وہ نیچے والے تو شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ جی بس یہی کام ختم ہو گیا. حضور نے کہا اچھا یہ کہو گے نا تو اب پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو اللہ کو بتا دیا کہ میں نے پہنچا دیا، اب تم نے بھی آگے پہنچانا ہے. صرف اتنی ڈیوٹی نہیں کہ مجھ تک نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، اب اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ نبی نے پہنچا دیا تھا، مان گئے تو تم نے آگے کیا کیا. اور یہ جو تبلیغی جماعت والے جیسا ہمارے بھائی کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا ہم سے پوچھا جائے گا، اس طرح نہیں ہے. ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں کرے گا، اور ہر بندے کا کام بھی نہیں جا کے غیر مسلم کو جا کے دعوت دے. جن کو خود اسلام نہیں آتا انہوں نے غیر مسلموں کو کہاں سے دعوت دینی ہے؟ پھر غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے آپ کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں. ادروائز آپ مہربانی کر کے مسلمانوں میں ہی کام کریں، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے اسپیشل لوگ ہوں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ تو آپ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلائیں، اچھے آواز کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. اب قادیانیوں کے سامنے آپ عام ہمارا کوئی عالم بھی بٹھا دے تو دیکھیں اس کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا، جب تک ایکسپرٹیز نہیں ہے. لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہمیں ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اکیڈمی میں فون، او جی ہم نے عیسائیوں کو دعوت دینی ہے، ہمیں طریقہ بتائیں. اپنی حالت یہ ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اپنا دین نہیں پڑھا ہوا، عیسائیوں کو دعوت دینی، اپنے آپ کو دینا. آپ تو مسلمان ہو پہلے تو خود ایجوکیٹ ہو. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو ہو سکے اپنے ہاتھ سے روکے. لیکن انہوں نے بتایا ہاتھ سے کہاں کہاں روکنی ہے. جہاں آپ کے ہاتھ میں سلطہ ہے، پاور ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے. لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. یعنی یہ بالکل ایک نازک سی ڈنڈی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے ایک ایمان گیا. یعنی ایٹ لیسٹ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ زبان سے آپ نے برائی کو برائی کہنا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ. اب ذرا ہاتھ سے تو حکمران کریں گے، زبان علماء کا کام ہے. گونگا شیطان اللہ کو پسند نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی نے بنو امیہ کے دور میں کمپرومائز نہیں کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے ہوں، نبیوں والا کام ایٹ لیسٹ سب سے پہلے تو آل رسول کو ٹرانسفر ہوا ہے، اور میں بھی اگر برائی کو برا جانوں گا دل میں تو پھر تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے وہ باقیوں کہتے تھے بھی تم جو بھی ہے اللہ کے سامنے عذر پیش کرو، میں کیا عذر پیش کروں گا. دیکھنے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے 2 پیالے لیے ہیں، ایک تو میں نے تمہیں سکھا دیا جو ظاہری شریعت کا علم ہے، ایک وہ ہے جو میں سکھاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو. جو صوفیاء کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، نہیں، وہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں، ان کے ماں باپ کے نام بھی، جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونی ہے. اور وہی حکمران تھے، اگر وہ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ تیرے ہی دس کے گئے سن اللہ نبی کے تو بیڑا غرق کرنا ہے امت دا، انہوں نے کہنا سی آؤ نا تو تے پہلے ذبح کریے. تو وہ برائی کو دل میں برا جانتے تھے. لیکن آل رسول کا منصب اعلیٰ تھا، ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر حسین تو نہیں روزانہ مائیں پیدا کرتی، حسین تو پھر حسین ہے. اس کو سپورٹو میں ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کروں گا، میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا. دا ڈفرنس بٹوین حسین ابن علی اینڈ عبداللہ ابن عمر. ابن علی اور ابن عمر کی نیچرز میں فرق. اس میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈلی ہوئی ہے. ابو رافع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور انہوں نے کہا یہ میں نے حدیث عبداللہ ابن مسعود سے سنی تھی، آپ سے بھی سینئر صحابی سے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی کسی نبی کو پیغمبر بنا کے مبعوث کیا تو کچھ اس کے ڈیڈیکیٹڈ صحابہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ تن من دھن لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دین اٹھتا ہے. لیکن جب نبی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وہ ساتھی بھی فوت ہو جاتے ہیں قریبی، پھر ناخلف جانشین ان کی پوسٹ سنبھال لیتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، الٹا گیئر لگا ہوتا ہے. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جنگ کرے وہ مؤمن ہے، جو زبان سے ان کے خلاف جنگ کرے وہ مؤمن ہے، جو دل میں ان کے ساتھ جنگ کرے
وہ مؤمن ہے، اور اس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ دل والا بھی اس کے لیے ظاہر، اب عورتیں بچے تو دل میں ہی برا جانیں گے نا برے حکمرانوں کو، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ حدیث بھی حضرت حسین ابن علی کے سامنے تھی کہ یار میرا منصب تو ہے، ایٹ لیسٹ میں زبان سے تو روکوں، تو ان کی تو خیر قتال تک بھی نوبت آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں نا سورۃ المائدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چیز ٹونٹ کے طور پہ کی ہے، کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور ان کے اللہ والوں نے ان کو حرام خوریوں سے اپنے حکمرانوں کو، یہ تو منصب ہے۔ اچھا یہ حدیث جب بیان کی نا تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ تھے ذرا درویش قسم کے، لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرنے والے۔ یزید کو جو آخری وصیتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی نا، اس میں یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن عمر کو اس کا مسلح اور لوٹا نہیں چھوڑے گا، اس سے تو بے فکر نہیں، تیرے لیے مصیبت دو بندے بنیں گے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ اور واقعی پولیٹیشین تو سمجھتا ہے نا جی کہ بھئی کیا کام کون ڈال سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کیا، تو کیونکہ وہ خود تو بالکل انکار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ تو کہیں بھی لائے نہیں کر رہے تھے سوائے آخری درجے کے۔ تو ابو رافع بڑے یعنی ڈسہارٹ ہوئے، انہوں نے کہا میں ان کو کہوں گا تو یہ پھر میرے ساتھ ناراض ہوں گے۔ کہتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ تو مجھے ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں، جا کے سینئر صحابی ہیں ہم ان کی صحبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ اب موقع ہے، یہ جائیں گے نا میں ادھر یہ حدیث بیان کروں گا۔ وہ گئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے ہی مجھ سے وہ حدیث بیان کی تھی نا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کے چند صحابی ہوتے ہیں جو ساتھ چلتے ہیں، پھر بعد میں ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی مومن ہے، جو زبان اٹھائے۔ تو جب پوری حدیث بیان کی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنی تھی۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کچھ نہیں کہا کہ ہاں جی ہوں سناؤ، تو بس وہ میسج پہنچ گیا، عبداللہ بن عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیثیں بھی تھی نا جس کی وجہ سے کربلا ہو گئی، کہ ہمیں حسینی کی بنیاد یہ حدیث تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے۔ تو یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑا کمپلسری ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس کشتی کی مانند ہے۔ اب دیکھیں کیسی حضور نے مثال بیان کی، جس کی دو منزلیں ہوں۔ پرانے زمانوں میں بحری جہاز چلا کرتے تھے، اس کشتی کی دو منزلیں ہوں، اوپر والی منزل کے لوگ جو ہیں پانی ان کے پاس رکھا ہو، نیچے والی جو منزل کے لوگ ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے، تو ان کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پانی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یار یہ بار بار جو ہم اوپر جو جاتے ہیں اپنی کشتی میں سوراخ کیوں نہ کر لیں، نیچے سے پانی نکال لیں دریا کا، تو انہیں پتہ ہے جو کرے گا تو پھر ہوئے گا کہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو اوپر والی منزل کے لوگ ہیں جب ان کو یہ بات پتہ چلے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں وہ تو خیر ہے اپنے حصے کی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارا کیا لے رہے ہیں، تو وہ بھی ڈوبیں گے اور نچلے بھی ڈوبیں گے، اور اگر وہ ان کو روک لیتے ہیں تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ مثال ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، کہ جو لوگ نیک وہاں پہ موجود ہیں اگر وہ برائی سے باقی لوگوں کو نہیں نہ روکتے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں اس لیے لے ڈوبیں گے کہ تمہیں اللہ پوچھے گا بھئی تجھے اپنے دنیا کے نقصان پہ تو غصہ اور غم ہوتا تھا، جب میرے دین کا جنازہ نکل رہا تھا تو چپ کر کے بیٹھ کے اسی والے کمروں میں سبحان اللہ روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تو بڑا آسان ہے نا، سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام نو، اے تو کام پا کے رکھے، اصل جڑا کام کرنے تو کیتا ہی کوئی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے جہنم میں اپنے امتیوں میں سے بعض واعظین کو، واعظین یعنی علماء کرام، ان کی اتنی عزت ہے، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں جس طرح کے کولو کا گدھا۔ عرب میں نا وہ آج بھی ہمارے انٹیریئر پنجاب کے اندر، اب تو بہت کم ہو گیا یہ چیز، بہت بیکورڈ ایریا میں ہوتا ہے کہ وہ بیل کو چلا کے نا تو گندم کے سٹے رکھ دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر جب وہ پڑتا ہے ان کا پاؤں تو وہ ان کے دانے لادہ ہوتے ہیں، تو
گدھا بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتا. تو اس طرح وہ جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہو کے ان سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب تسی بھی آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے, تو چلو ہمارا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کیا اور ہم بھی جہنم میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم بس کہتے ہی تھے آپ کو, کر دے ہو ہی جو تسی کرتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ او کام نہ کرو جو مولوی کرتا ہے, او کام کرو جو مولوی کہندا ہے. کیا وہ عموماً ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہانیوں کو چھوڑ کے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. وہ کہیں گے حضرت آپ کی ہم اتنی تقریریں سن کے جنت میں ہیں اور آپ خود جہنم میں ہیں. وہ کہیں گے وہ آپ نے تو عمل کر لیا, ہم نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسلام جوڑوں کی اندر ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے, نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا. علم اور عمل بھی جوڑا ہے. خالی علم نو چٹڑا ہے اگر عمل نہیں کیا, اور خالی عمل کا کیا کرنا ہے اگر وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اس کے بغیر آپ عمل کرتے رہے تو وہ عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک جائیں, جتنا مرضی ٹکرے مارتے رہے, بغیر وضو کے آپ نماز پڑھتے رہے, نماز تو کوئی نہیں ہونی جب تک آپ کو طہارت کے مسائل نہیں پتا ہوں گے, نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. تو یہ پیرلل میں دونوں چیزیں کمپلسری کمپلیمنٹری جڑی ہوئی ہیں. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست جامعہ ترمذی کے اندر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو خود گمراہی پر ہے, تم اپنا کام سیدھا رکھو. اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم خود نیکی کا کام کرتے رہو, جو برائی کرتے ہیں ان کا وبال تم پہ نہیں پڑے گا, تو یہ مطلب نہ لینا اس آیت کا, کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ اگر کہیں پہ لوگ موجود ہوں اور وہ برائی کو دیکھتے ہوں اور برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب اللہ ان سب پہ عذاب بھیج دے گا, اور وہ دعا کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, یعنی نیکوں کو بھی رگڑا لگ جائے گا. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایمان والو تمہیں گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پہ ہو. مراد یہ ہے ہدایت پہ کون ہوگا؟ جو نبیوں کے طریقے پہ ہوگا. ہدایت پہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا کہہ رہے ہیں, تو اب آپ ہیں ہدایت پہ. آپ کی دعوت کے باوجود کوئی برائی پہ چل رہا ہے نا, تو اب اس کا برائی پہ چلنا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں اگر آپ خود نیک عمل کر رہے ہیں, کسی کو روک نہیں رہے ہیں, تو اب اس کی برائی کا وبال بھی آپ پہ آ جائے گا. تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ کس طرح حضرت ابوبکر نے خطبہ دے کے کہا کہ ایسا غلط مطلب نہیں جائے لے لینا کہ جی بس میں سیدھا ہوں, بس ٹھیک ہے باقی جان جدھر مرضی, میرا کہ لینا دینا. یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ ان تک بھی بات پہنچا دیں اور پھر بھی وہ نہ مانے, پھر ٹھیک ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کی وجہ سے, ورنہ رگڑا لگ جائے گا. خیر اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, یہ کامیابی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ضروری ہے, اور یہی وہ خوبی ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملی, ختم نبوت کی وجہ سے, اور وہ اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ مجھے اللہ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے, میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کریں. پہلے ہوتا تھا صرف مسجد میں نماز پڑھنی ہے, مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں اور ہیں تو ساری نمازیں جمع کر کے اکٹھی گھر آ کے واپس مسجد میں پڑھتے تھے. دوسرا, مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. تیسرا, 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب کافروں پہ ڈال دیا. چوتھا, مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا. اور 5واں, نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کیا گیا. جناب نبوت کا سلسلہ ختم ہونا یہ ہے وہ ٹائٹل, اور پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجنا یہ ہے وہ ٹائٹل جس کی وجہ سے ہماری بھی فضیلت ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. خالی کھلی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونا. اب دیکھ لیں آلموسٹ میں نے 40 منٹ اس ایک آیت پہ لگائے ہیں, اس لیے کہ اس آیت کا خالی یہ ترجمہ کر کے گزر جانا کہ تم بہترین امت ہو, تو یہ تو سارے مفسرین اس طرح ہی گزر جاتے ہیں. جب تک آپ کو اس کا سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اس وقت تک فائدہ نہیں ہے.
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ پہلے بھی کتنا سورہ بقرہ میں ذکر آیا کہ اہل کتاب کو تو پتا تھا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہاری خیریت اس میں ہی تھی دنیا اور آخرت کی، تم ایمان لے آتے، لیکن اب تمہاری قسمت میں پٹائی لکھی ہے، تو دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں قاسیہ اور یرموک میں ذلیل ہوئے اور آخرت کی بھی ذلت باقی ہے۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہی ہیں۔